أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عقیدہ کے ساتھ، اور عقیدہ میں جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے العقیدۃ الواسطیہ، اور اس کے مؤلف ہیں شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 728 ہجری میں 728، اور جنہوں نے امت کو بڑے بڑے عظیم امام دیے ہیں۔ ان کے شاگردوں کی ایک لمبی فہرست ہے، ان کی شاگردوں کی صف میں آپ کو بڑے بڑے امام نظر آئیں گے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ، امام ابن کثیر، امام ابن عبد الہادی، امام برزالی، اور کئی ایک امام نظر آئیں گے، امام ذہبی نظر آئیں گے آپ کو۔ انہوں نے بہت ہی مفید کتب بھی لکھی ہیں۔ ان کتب میں سے ایک کتاب یہ ہے العقیدۃ الواسطیہ، جس میں انہوں نے اہل سنہ کا، سلف صالحین کا عقیدہ بیان کیا ہے، اور آج کا درس اس کا تعلق ہے حوض سے۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں وفی عرصات القیامت الحوض المورود للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرصات، عرصت ان کی جمع ہے۔ عرصہ کس کو کہا جائے گا؟ میدان، وسیع کھلا کشادہ میدان۔ وفی عرصات القیامہ، اور قیامت کے میدانوں میں الحوض، حوض ہے المورود، جس پہ لوگ وارد ہوں گے، جس پہ لوگ آئیں گے۔ وہ حوض کس کا ہے؟ للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ حوض، اس بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ قرآن کریم میں اس بارے میں کوئی آیت نہیں ملے گی۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ احادیث میں، اور احادیث اس بارے میں کافی زیادہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں ان روایات کا تذکرہ کرتے ہیں جو صحابہ کرام سے مروی ہیں نبی علیہ السلام کے حوض کے بارے میں۔ 30 کے قریب صحابہ کرام ہیں جنہوں نے یہ احادیث روایت کی ہیں۔ کتنے صحابہ کرام؟ 30۔ ایک صحابی بھی حوض کے بارے میں کوئی حدیث ذکر کر دیتا تو ایمان لانے کے لیے کافی تھا۔ لیکن یہ وہ مسئلہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس کے بارے میں 30 صحابہ کرام نے روایات بیان کی ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر روایات وہ ہیں جو بخاری مسلم میں آئی ہیں۔ تو اس لیے یہ احادیث بھی شک و شبہ سے بالا تر، اور یہ عقیدہ بھی شک و شبہ سے بالا تر۔ اس عقیدے کا ماضی میں اگر کسی نے انکار کیا ہے تو گمراہ فرقوں نے، مثال کے طور پہ خوارج نے، مثال کے طور پہ کچھ معتزلہ نے۔ خوارج کون ہوتے ہیں؟ خوارج وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر سمجھتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو ان کے نزدیک وہ کیا ہو گیا؟ کافر۔ کوئی سود لیتا ہے تو وہ کیا ہو گیا؟ کافر۔ چوری کرتا ہے تو کیا ہو گیا؟ کافر۔ کبیرہ گناہوں کا مرتکب خوارج کے ہاں کافر ہے، اگر توبہ نہیں کرتا، اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو کفر پہ فوت ہوا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اسی لیے خوارج حکمرانوں کے خلاف لڑتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، فوج پہ حملے کریں گے، پولیس پہ حملے کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہ کافر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ تاریخ میں عام طور پہ جو حکمران رہے ہیں ان میں کمیاں کوتاہیاں موجود رہی ہیں۔ اب جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے وہ ان کے نزدیک کیا ہو گیا؟ کافر۔ جو فوج اس کا ساتھ دے وہ بھی کافر، جو پولیس ان کا ساتھ دے وہ بھی کافر، سرکاری آفیسرز بھی کافر، پورا ملک ہی کافر۔ جہاں جہاں پہ خوارج آئے وہاں پہ تباہی و بربادی آئی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ ایسے لوگ آئیں گے میرے بعد جو تلاوت کرنے میں، نمازیں پڑھنے میں تم سے آگے ہوں گے، تم لوگ ان کے سامنے اپنے آپ کو حقیر جانو گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ علیہ السلام تم ان کے سامنے اپنے آپ کو حقیر جانو گے، تلاوت کے اعتبار سے، اذکار کے اعتبار سے، روزے رکھنے کے لحاظ سے۔ فرمایا اگر یہ میرے زمانے میں سامنے آ گئے تو میں ان کو بری طرح قتل کروں گا۔ فرمایا وہ تلاوت کریں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو عام لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بڑے نیک لوگ ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا گندا عقیدہ انہوں نے اپنا لیا ہے کہ جس نے بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا وہ ان کے نزدیک کافر ہو گیا۔ کوئی شک و شبہ نہیں، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا مجرم ہے، چور مجرم ہے، اور زنا کرنے والا مجرم ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ یہ لوگ تو شفاعت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام روز قیامت شفاعت کریں گے کن کیا کمی؟ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کیا کمی؟ کئی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے آپ کی شفاعت کے ذریعے جہنم سے نکلیں گے، لیکن یہ لوگ ان احادیث کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک ایسے لوگ پکے جہنمی ہیں، کبھی جہنم سے نکل نہیں سکتے۔ تو یہ تذکرہ ہو رہا تھا کن کا؟ خوارج کا اور کچھ معتزلہ کا۔ آج کے عقیدے کا تعلق کس سے ہے؟ حوض سے۔ تو حوض کا انکار کیا کنہوں نے؟ خوارج نے۔ وفی عرصات القیامہ، قیامت کے میدانوں میں، الحوض وہ حوض ہوگا، المورود جس پہ لوگ وارد ہوں گے، جس پہ لوگ آئیں گے، یہ حوض کس کا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پہ ایک سوال کر لیتے ہیں کہ کیا دیگر نبیوں کے بھی حوض ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل ان کے بھی حوض ہوں گے۔ ہمارے پاس حدیث ہے، امام ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں، اور سمرہ صحابی اس کے راوی ہے کہ ان لکل نبی حوضا، ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، اور انبیاء کرام علیہم السلام فخر کریں گے کہ کس کے حوض پہ زیادہ لوگ آ رہے ہیں۔ فرمایا وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدًا، مجھے امید ہے کہ جس کے حوض پہ سب سے زیادہ لوگ آئیں گے وہ میں ہوں گا۔ تو سب سے بڑا حوض آپ کا ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اپنی کتاب الصحیحہ میں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1599 1589۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حوض کے اوصاف کیا ہیں، اور اس سے پہلے یہ سوال کہ کیا یہ حوض اس وقت موجود ہے یا بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کریں گے اور وجود بخشیں گے؟ جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت موجود ہے۔ جنت جہنم کے بارے میں آپ لوگ بتائیں، وہ موجود ہیں یا بعد میں پیدا کی جائیں گی؟ اعدت، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان کو تیار کیا جا چکا ہے۔ ایسے ہی حوض یہ موجود ہے، پیدا کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1344 1344۔ یہ وہی حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں شہدائے احد کے قبرستان پہ گئے تھے، اور وہاں پہ آپ نے ان کی نماز جنازہ ادا کی تھی، بالکل اسی طرح جیسے میت کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ پھر آپ واپس آئے، ممبر پہ چڑھے، خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس موقع پہ آپ نے کئی باتیں کی تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ انی فرط لکم، کہ لوگو میں تمہارا استقبال کروں گا، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں روز قیامت تم پہ گواہی دوں گا۔
وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں. آپ نے کیا کہا؟ میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے اعزاز ہے، حوض بھی اعزاز، اور دنیا میں اللہ نے آپ کو حوض دکھایا، یہ بھی اعزاز. آپ کہہ رہے ہیں اس وقت میں وہ حوض دیکھ رہا ہوں. اسی حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک میں واقع ہو جاؤ گے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، اور دنیا کے معاملے میں مقابلہ تمہیں ہلاک کر کے رکھ دے گا. میں نے اس سے زیادہ پلازے کھڑے کرنے ہیں، اس سے زیادہ کوٹھیاں بنانی ہیں، میرے بیٹے تجارت میں اس سے بھی آگے نکلیں گے. یہ جو مقابلہ ہے نا دنیا حاصل کرنے کے معاملے، فرمایا تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. جہاں تک تعلق ہے آپ کے ان الفاظ کا کہ مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خطرہ نہیں ہے، ان الفاظ کو بنیاد بنا کر آج کے قبر پرست کہتے ہیں کہ تم ایسے ہی شرک لگے رہتے ہو. اللہ کے نبی تو گارنٹی دے گئے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خطرہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس یہ اس کا؟ آپ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں سب اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں. آپ کو کوئی پکڑ لے، وہ کہے ایسے ہی شرک لگے رہتے ہو، اللہ کے رسول نے گارنٹی دی، تمہاری بخاری میں حدیث موجود ہے. آپ نے کہا تھا مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خطرہ نہیں ہے، شرک کا خوف نہیں ہے. جی دیکھ لیں کون کہہ رہے؟ جی پہلا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد ہے صحابہ کرام، پوری امت مراد نہیں ہے. یعنی کہ آپ صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے تربیت یافتہ تھے، ان کو آپ نے توحید پہ لگایا تھا. ورنہ شرک کا خطرہ موجود ہے. اگر شرک کا خطرہ موجود نہ ہوتا تو جب آپ آخری سانسیں لے رہے تھے اس وقت آپ یہ نہ کہتے کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا. تم یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں اس سے روک رہا ہوں. یہ کیوں لعنتیں کی جا رہی ہیں اس موقع پہ؟ یہودی عیسائی تو وہاں موجود نہیں ہیں، اور پھر میں تمہیں اس سے روک رہا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ آپ کو خطرہ تھا، اور پوری زندگی آپ بار بار شرک سے خبردار کرتے رہے. اگر آپ اب بھی مطمئن نہیں ہوئے تو میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک اور حدیث رکھوں گا، اس کے ذریعے انشاءاللہ آپ مطمئن ہو جائیں گے. آپ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں فقیر ہونے کا خطرہ نہیں ہے. ہاں جی، مسلمان فقیر آج ہیں کثرت سے کہ تھوڑے؟ کثرت سے ہیں. جب کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا مجھے تمہارے بارے میں یہ خطرہ نہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے. تو مراد یہ ہے کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میری پوری امت فقیر ہو جائے گی، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ دنیا تباہ کرے گی. اتنا خطرہ غربت سے نہیں ہے جتنا خطرہ مال سے ہے. تو ایسے ہی یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خطرہ شرک کا نہیں ہے، لیکن یعنی کہ یہ خطرہ نہیں ہے کہ پوری امت جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی. خطرہ یہ ہے کہ مال میں تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے. تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا، مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حوض موجود ہے اس وقت، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مشاہدہ کیا جبکہ آپ دنیا میں تھے. دوسرا مسئلہ حوض کے تعلق سے کہ اس حوض کے اوصاف کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے بارے میں بنیادی معلومات کیا ہیں. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا.
اور یہ عقیدہ امام صاحب نے کہاں سے لیا؟ یہ کئی احادیث سے لیا، ان میں سے ایک ہے مسلم شریف کی حدیث 2300 اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اس حوض کے بارے میں دوسرا وصف وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ رنگ کیا؟ دودھ سے زیادہ سفید، ذائقہ کیا؟ شہد سے زیادہ میٹھا۔ اور اس کی دلیل بھی وہی حدیث ہے جو پہلے آپ نے نوٹ کی ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2300 اس حوض کے بارے میں تیسرے نمبر پہ یہ کہ آنیتہ عدد نجوم السماء، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس کے برتن، یعنی کہ حوض کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد کے مطابق ہوں گے۔ آسمان کے ستارے کتنے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مسلم شریف میں یہاں پہ الفاظ جو آئے ہیں وہ ذرا غور کیجئے گا کہ والذی نفس محمد بیدی، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ نہیں کہتے کہ میری جان کی قسم، اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے، کہتے ہیں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ قسم ہمیشہ کس کی اٹھاتے ہیں؟ اللہ کی۔ لآنیتہ، البتہ حوض کے برتن اکثر من عدد نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں۔ تو یہ بھی وہی حدیث ہے، مسلم شریف 2300 چوتھے نمبر پہ اس حوض کے بارے میں معلومات یہ ہیں کہ طولہ شہر وعرضہ شہر، اس کی لمبائی 1 مہینہ ہے اور اس کی چوڑائی بھی 1 مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ 1 مہینہ آپ چلتے رہیں اپنی اونٹنی پہ، چلتے رہیں 1 مہینے کے بعد آپ جہاں پہنچیں گے، جتنا آپ کا فاصلہ طے ہوا ہے اس فاصلے کے برابر لمبائی ہے اس حوض کی اور اتنی ہی چوڑائی ہے اس حوض کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حوض کتنا وسیع ہے، کتنا کشادہ ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوضی مسیرۃ شہر وزوایاہ سواء، میرا حوض جو ہے وہ 1 مہینے کے سفر کے برابر ہے اور اس کے کونے، اس کے کنارے برابر ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حوض کیا ہے؟ گول ہے کہ لمبا ہے؟ نہ گول ہوا، کیونکہ چوڑائی بھی 1 مہینہ ہے اور لمبائی بھی 1 مہینہ ہے، تو لمبائی چوڑائی برابر ہوئی نا۔ اسی لیے آپ فرما رہے ہیں زوایاہ سواء، اس کے جو کونے ہیں وہ سب برابر ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2292 یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حوض 1 مہینے کے سفر کے برابر ہے، اور کئی احادیث میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حوض اتنا ہی وسیع ہے، اتنا کشادہ ہے کہ جتنا فاصلہ مدینہ اور صنعاء کے مابین ہے، صنعاء یمن میں ہے۔ کبھی کہتے ہیں ایلا اور عدن، کبھی دیگر شہروں کے نام بھی آپ نے لیے ہیں۔ تو اب کون سی بات لیں اور کس بات کو ترک کریں؟ تو بنیادی بات کیا ہے؟ 1 مہینہ۔ اب صحابہ کرام کے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے آپ نے یہ شہر بیان کر دیے کہ یوں سمجھو کہ جتنا فاصلہ مثال کے طور پہ مدینہ سے صنعاء کا ہے، ایلا سے عدن کا ہے، چونکہ صحابہ کرام نے یہ شہر دیکھے ہوئے تھے تو ان کے لیے اس انداز سے حوض کی کشادگی
اور وسعت کو سمجھنا کچھ آسان تھا، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شہروں کے نام بیان کیے ہیں۔ اس حوض کی پانچویں خوبی، پانچواں وصف، من یشرب منہ شربتا، ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں من یشرب منہ شربتا لا یظمأ بعدها ابدا، جو اس حوض سے ایک بار پانی پی لے گا اسے اس کے بعد کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس حوض پہ وارد ہونے والا بنا دے، یہ حوض اللہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ یہ جو الفاظ ابھی کہے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، یہ انہوں نے کہاں سے لیے؟ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2292 سے لیے، 2292۔ مسند احمد میں یہاں پہ ایک وضاحت اور بھی آئی ہے، وَلَمْ يَسْوَدَّ وَجْهُهُ أَبَدًا، کہ جو ایک بار اس حوض سے پانی پی لے گا، ایک تو اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، دوسرے نمبر پہ اس کا چہرہ کبھی بھی سیاہ نہیں ہوگا۔ اس حوض کے بارے میں مزید اوصاف اب جو بیان کرنے لگا ہوں یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان نہیں کی ہے، لیکن احادیث سے ثابت ہیں۔ ریحہ اطیب من المسکی، اس حوض کے پانی کی جو خوشبو ہے وہ کستوری سے زیادہ مہکنے والی ہوگی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6579، 6579۔ نمبر 7، یہ جو حوض ہے اس میں پانی آ رہا ہوگا جنت سے دو پرنالوں کے ذریعے، ایک پرنالا سونے کا ہوگا، دوسرا پرنالا چاندی کا ہوگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یغط منہ میزابان یمدانہ من الجنہ احدہما من ذہب والآخر من برق۔ یہ مسلم شریف حدیث نمبر 2301، 2301۔ اب یہیں سے ایک اور مسئلہ حل کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ حوض اور کوثر ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کس کس کا؟ حوض کا اور کوثر کا۔ اگر آپ عربی لغت کی طرف آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوثر تو ایک نہر کا نام ہے، اور نہر وہ ہوتی ہے جس کا پانی چلتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، اور حوض وہ ہوتا ہے جس کا پانی اکٹھا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ رکا ہوتا ہے، چاہے اس میں مزید پانی ڈالا جاتا ہو، لیکن ایسا نہیں کہ پانی وہ چلتا ہی رہتا ہو، نکل رہا ہو، جا رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے حوض اور کوثر میں فرق ہے کہ حوض ایک حوض کا نام ہے، پانی ٹھہرا ہوا ہوگا، جمع ہو چکا ہوگا، اگرچہ مزید اس میں آ رہا ہوگا پرنالوں کے ذریعے، جبکہ کوثر تو ایک نہر کا نام ہے۔ اور پھر کوثر نہر ہے کہاں؟ جنت میں، اور حوض جو ہے یہ کہاں ہے؟ میدان میں، میدان میں، وہاں پہ یہ ہے۔ کوثر کے بارے میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ معاملہ واضح ہو سکے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ بینما اسیر فی الجنہ، جب کہ جنت میں چلا جا رہا تھا، اذا انا بنہر حافتاہ قباب الدر المجوف، تو اچانک میرے سامنے نہر آتی ہے، نہر ایسی کہ جس کی دونوں جانب خولدار موتیوں کے قبے ہیں، گنبد ہیں۔ تو قلت ما ھذا یا جبریل، میں نے کہا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ قال ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، یہ وہ کوثر ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6581،
6581۔ اچھا، قرآن کریم میں بھی کوثر کا لفظ آیا، انا اعطیناک کہ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، تو وہاں کوثر سے مراد حوض ہے یا کوثر سے مراد نہر ہے؟ کوثر یہ عربی لغت کا لفظ ہے، فعال کے وزن پہ، اس کا معنی ہے خیر کثیر۔ انا اعطیناک الکوثر یعنی کہ ہم نے آپ کو بڑی خیر دی ہے، بڑی خیر دی ہم نے آپ کو۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، یہ خیر دی، اللہ نے آپ کو نبوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدہ فاطمہ، حسن و حسین جیسی اولاد دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ خیر کثیر ہے، کوثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، یہ بھی خیر کثیر ہے، یہ بھی کوثر ہے۔ آپ کی امت سب سے بڑی ہے، یہ بھی خیر کثیر ہے۔ آپ پہ درود پڑھا جاتا ہے، سلام پڑھا جاتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ خیر کثیر ہے۔ روز قیامت سب سے بڑی شفاعت آپ ہی کر سکیں گے، کوئی اور نبی نہیں کر سکے گا، یہ بھی کیا ہے؟ خیر کثیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی بھی خوبیاں دی تھیں، جتنی بھی نعمتیں دی تھیں، وہ الکوثر کے لفظ میں داخل ہیں، موجود ہیں۔ اسی لیے امام بخاری روایت کرتے ہیں سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے، یہ کون ہے؟ تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ تو کسی نے کہا سعید بن جبیر سے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد وہ نہر ہے جو جنت میں ہے، جو اللہ کے رسول کو ملے گی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جانتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ جنت میں جو نہر ہے وہ بھی کوثر کا ایک حصہ ہے۔ کوثر یہ کہ خیر کثیر دی آپ کو، تو اس خیر کثیر میں نہر کوثر بھی داخل ہو گئی۔ اور اب میں اور آپ سمجھ رہے ہیں، مزید سعید بن جبیر کی گفتگو ختم ہوئی کہ ایسے ہی حوض جو ہے وہ بھی خیر کثیر ہے، شفاعت کا آپ کو موقع ملے گا، وہ بھی خیر کثیر ہے، اور دنیا میں آپ کو بدر کے موقع پہ اللہ نے فتح دی، وہ بھی خیر کثیر ہے، مکہ فتح ہوا، وہ بھی خیر کثیر ہے، اتنے عظیم صحابہ کرام اللہ نے دیے، وہ بھی خیر کثیر ہیں، ابو بکر جیسا صحابی دیا، خیر کثیر ہے، عمر فاروق جیسا صحابی دیا، خیر کثیر ہے، عثمان جیسا دمار دیا، جناب علی جیسے دمار دیے، سب خیر کثیر ہے۔ تو الکوثر کا لفظ بہت وسیع ہے، بہت کیا ہے؟ وسیع ہے، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ وہ کون کون ہیں جن کو اس حوض پہ آنے نہیں دیا جائے گا، اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا، اس حوض سے دور کر دیا جائے گا؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائیں، اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہو جائیں؟ مرتد ہو جائیں، تو یہ محروم رکھے جائیں گے اس عظیم حوض سے۔ یہ مسئلہ کئی احادیث سے معلوم ہوا، ان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2860 2860۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الا وانہ سیجاء برجال من امتی، میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، الفاظ کا استعمال کیا آپ نے، میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، فیؤخذ بہم ذات الشمال، لیکن ان کو بائیں جانب کر دیا جائے گا، یعنی کہ میری طرف آ رہے ہوں گے، میری طرف آنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کو سائڈ پہ کر دیا، بائیں طرف ادھر چلے جاؤ۔ فاقول، تو میں کہوں گا، یا ربی اصحابی، اے میرے رب، یہ تو میرے اصحاب ہیں، یہ میرے کیا ہیں؟ اصحاب۔ فیقال، تو کہا جائے گا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا۔ فاقول کما قال العبد الصالح، تو میں ویسے ہی الفاظ کہوں گا جیسے الفاظ اللہ کے نیک بندے نے کہے ہیں۔
یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، جن کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں ان پہ مطلع تھا، ان کے اعمال کو جانتا رہا، ان کے حالات کو جانتا رہا جب تک میں ان میں موجود رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب اے اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا اور ہمارے نبی علیہ السلام کی راہ سے تو نے مجھے فوت کر لیا، تو كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر تو ہی ان پہ نگہبان تھا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پہ مطلع ہے، ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اگر تو ان کو بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہر چیز پہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس موقع پہ میں یہی الفاظ کہوں گا، تو مجھ سے آگے سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا یہ آپ نہیں جانتے۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ ما زالوا مرتدین منذ فارقتہم، کہ جب آپ ان سے لگ ہوئے تب سے یہ ارتداد کے راستے پہ چل پڑے، دین اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 2860 2860۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یا ربی اصحابی، یہ میرے اصحاب ہیں، تو کیا صحابہ کرام بھی مرتد ہو گئے تھے؟ یہ سوال اٹھے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ کچھ روایات میں آتا ہے امتی اور کچھ میں آ گیا اصحابی، تو امتی کے ذریعے وضاحت ہو گئی کہ اصحاب سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، وہ آپ کی امت کے لوگ ہیں اور مرتد ہوئے۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جب آپ فوت ہوئے تھے تو کئی ایسے لوگ مرتد ہو گئے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، لیکن جو صحابہ کرام تھے، پرانے لوگ تھے، وہ مرتد نہیں ہوئے، وہ دین اسلام پہ قائم دائم رہے۔ تو بہرحال جو مرتد ہونے والے ہیں یہ روز قیامت نبی علیہ السلام کے حوض پہ وارد نہیں ہو سکیں گے، وہاں پہ نہیں آ سکیں گے، آپ کے حوض سے پانی پینے کا اعزاز حاصل نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 2، جو آپ کے حوض پہ نہیں آ سکیں گے یہ ہے بدعتی لوگ، بدعات کا ارتکاب کرنے والے، اللہ کے دین میں نئے امور داخل کرنے والے۔ کئی ایسی احادیث آئی ہیں بخاری مسلم کی جن میں آپ سے کہا گیا کہ یہ جو آپ کی طرف آ رہے ہیں ان کو ہم نے کیوں ہٹایا ہے؟ کیونکہ احدثوا بعدک، بدلوا دینک، انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئے کام داخل کیے تھے، آپ کے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ تو آپ کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ دوری ہو ان کے لیے جو میرے بعد تبدیل ہو گیا، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو بدعتی لوگ جو ہیں وہ بھی حوض پہ وارد نہیں ہو سکیں گے۔ اس سے پتہ چلا نمبر 1 کہ انسان اللہ سے سوال کرے کہ یا اللہ آخری وقت تک دین اسلام پہ قائم رکھنا، ایمان پہ استقامت دینا، مرتد ہونے سے محفوظ رکھنا۔ نمبر 2، انسان بدعات سے بچے، ہر اس کام سے دور رہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ دنیاوی طور پہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں جو حدیث کے خلاف نہیں ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن عبادت کے لحاظ سے آپ کوئی ایسی عبادت نہیں کریں گے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ جن لوگوں کو حوض سے محروم کیا جا سکتا ہے یہ گنہگار قسم کے لوگ ہیں۔ گنہگار لوگوں میں سے جن کو اللہ چاہے گا محروم رکھے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر گنہگار محروم ہوگا، یہ نہیں ہم کہہ رہے۔ گنہگاروں میں سے، فاسق و فاجر لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ جن کو چاہے گا آپ کے حوض پہ آنے سے محروم کر دے گا۔
اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا اس کے اوپر غور کیجیے گا۔ یہ حدیث ہے جس کے راوی ہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہ سیکون بعدی امراء، میرے بعد کئی حکمران آئیں گے، فمن دخل علیہم فصدقہم بکذبہم واعانہم علی ظلمہم فلیس منی ولست منہ ولیس بوارد علی الحوض۔ جو ان حکمرانوں کے پاس جائے اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے، تائید کرے، اور ظلم کرنے کے معاملے میں ان سے تعاون کرے، ان کی مدد کرے، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے اور میں اس میں سے نہیں ہوں، کہ میرا اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور فرمایا وہ میرے پاس میرے حوض پہ وارد نہیں ہو سکے گا، میرے حوض پہ آ نہیں سکے گا۔ کون بھئی؟ حدیث غور سے نہیں سنی آپ نے؟ جی، جو حکمرانوں کی تصدیق کرے جھوٹ کے معاملے میں اور ظلم کے معاملے میں ان سے تعاون کرے، تو فرمایا وہ مجھ میں سے نہیں ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ میرے پاس حوض پہ وارد نہیں ہو سکے گا۔ آگے پوری حدیث میں مکمل کرتا ہوں، پھر مزید گفتگو کریں گے۔ وَمَن لَّمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، اور جو ایسے حکمرانوں کے پاس نہ جائے، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور ظلم کے معاملے میں ان سے تعاون نہ کرے، وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، اور جھوٹ کے معاملے میں ان کی تصدیق و تائید نہ کرے، فَهُوَ مِنِّي، وہ میرا ہے، وَأَنَا مِنْهُ، اور میں اس سے ہوں، ان کے میرا اس کا پھر گہرا تعلق ہے آپس میں، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْض، اور وہ میرے پاس حوض پہ وارد ہو سکے گا، حوض پہ آ سکے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2259 2259۔ اس آخری حدیث سے آپ کیا سمجھے ہیں؟ حکمرانوں کے پاس جانا پھر کیسا ہے؟ جی، ظالم حکمرانوں کے پاس، فاسق و فاجر حکمرانوں کے پاس جانا کیسا ہے؟ جی ہاں، یہ مسئلہ ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں۔ اگر تو آپ اپنے مالی مفادات کے لیے جاتے ہیں اور پھر ان کی تصدیق بھی کرتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، ظلم کے معاملے میں ان سے تعاون کرتے ہیں، تو یہ وہ آدمی ہے جو حوض پہ اللہ کے نبی کے پاس آ نہیں سکے گا علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن اگر آپ حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو نصیحت کرنے کے لیے، اور یہ سوچ کر کہ اگر ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا تو پھر تو فاسق و فاجر لوگ اس کے دائیں بائیں جمع ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ اس کو غلط مشورے دیتے رہیں گے، نیکی کے قریب کبھی نہیں آنے دیں گے، صورتحال مزید خراب ہوگی، تو ایسے علماء کرام خراج تحسین کے حقدار ہیں۔ وہ اپنا پلاٹ لینے کے لیے نہیں گئے، وہ اپنے بیٹوں کو نوکریاں دلوانے کے لیے نہیں گئے، وہ اپنے رشتہ داروں کے مفادات کے لیے نہیں گئے، بلکہ کس کے لیے گئے ہیں؟ سمجھانے کے لیے، نصیحت کے لیے۔ حکمران کے پاس جاتے ہیں، سلام دعا رکھتے ہیں اللہ کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہاں پہ یہ بھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ نے اتنا کہا ہے کہ ایسے حکمران کے پاس اس کی تصدیق اور تائید کے لیے جانا یہ غلط ہے، ایسے حکمران کے ساتھ ظلم کے معاملے میں تعامل کرنا یہ غلط ہے۔ یہ آپ نے نہیں کہا کہ تلوار اٹھا کے بغاوت کرو، خروج کرو، میدان میں آؤ، ان سے قتال کرو، ان کی فوج سے لڑو، ان کی پولیس سے لڑو، یہ آپ نے بالکل نہیں کہا۔ حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا، خروج کرنا، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ شریعت تو آپ سے کہتی ہے کہ حکمران کی بات سنیں اور مانیں، چاہے حکمران ناجائز طریقے سے آیا ہو۔ جیسا کہ وہ حدیث ہے ابو داؤد شریف میں بھی آتی ہے، دیگر کتب میں بھی آتی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم پہ کوئی ایسا شخص حکمران بن جائے جو کالا حبشی ہو، جس کا سر منکے کی طرح ہو،
فرمایا اس کی بات بھی سننی ہے، اس کی تقریر سننی ہے، اور پھر اس کی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ اب یہ جو حبشی حکمران بن گیا ہے، یہ جائز حکمران ہے کہ ناجائز؟ یہ ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اصول دیا تھا علیہ السلام، الائمۃ من قریش، حکمران کن میں سے ہوں گے؟ قریشیوں میں سے، اور یہ حبشی قریشی تو نہیں ہے، تو یہ ناجائز حکمران ہے۔ لیکن جب بن گیا ہے، اب اس کی بات ماننی ہے، تسلیم کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کو گفتگو سننی ہے، بغاوت کرنے کی، خروج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام بغاوت اور خروج سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، خصوصاً عبداللہ بن عمر جیسے صحابہ کرام، یہ باہمی لڑائیوں سے دور رہتے تھے، اور جب واقعہ حرہ کے موقع پہ کئی اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑی، یزید کی بیعت توڑی اور اس کے خلاف بغاوت کی، خروج کیا، تو عبداللہ بن عمر نے جمع کر لیا تھا اپنے بچوں کو، اور ان سے کہا تھا کہ اگر تم میں سے کسی نے بیعت توڑی، جبکہ ہم اس آدمی کی بیعت کر چکے ہیں قرآن و حدیث پہ، تم میں سے کسی نے اس کی بیعت توڑی تو میرا اور اس کا پھر آپس میں کوئی تعلق قائم نہیں رہے گا۔ عبداللہ بن عمر جیسے کئی صحابہ کرام یزید کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، یزید کی انہوں نے اطاعت کی، یزید کو حکمران مانا اور جانا، حالانکہ یزید صحابہ کرام کے مقابلے میں شان کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اس معاملے میں اپنے عقیدے کا درست رکھنا چاہیے، اور لوگوں سے متاثر ہو کر، لوگوں کی باتوں میں آ کر نبی علیہ السلام کی ان بعض احادیث کی خلاف ورزی سے دور رہنا چاہیے۔ وہ حدیث بھی ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر حکمران تمہارے مال پہ کیا کر لے؟ قبضہ، اور تمہاری پشت پہ کیا مارے؟ کوڑے۔ اچھا، اب یہ نیک حکمران ہوا کہ ظالم ہوا؟ ہاں، تو فرمایا اس کی بھی تم نے بات سننی ہے، تقریر بھی سننی ہے، اور اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، اس کے آرڈرز کو ماننا ہے، سوائے اس ایک آرڈر کے، سوائے ان دو آرڈرز کے جو واضح طور پہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ باقی آپ یہ نہیں اعلان کر سکتے کہ میرا کوئی حکمران نہیں، میں اس کو حکمران نہیں مانتا، میں اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ ہمیں ایسے سیاستدان بڑے اچھے لگتے ہیں نا، تو کیا کہیں میں اس حکمران کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، جبکہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جو مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں تھی، وہ کسی کو بھی حکمران نہیں سمجھتا تھا، فرمایا جاہلیت کی موت مرے گا۔ جو بھی حکمران آ جائے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ ہے یا وہ ہے، اس کا نام الف سے شروع ہوتا ہے یا بے سے شروع ہوتا ہے، جو بھی ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے حکمران بن گیا ہے، ہم نے اس کو حکمران سمجھنا ہے اپنا، اور اس کی بات سننی ہے، اور اس کے جو غلط آرڈر نہیں ہے ان کو ماننا بھی ہے، تسلیم بھی کرنا ہے۔ تو یہ چیز یہاں پہ ذہن میں رکھی جائے۔ حوض کے تعلق سے ایک حدیث ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، ویسے اس کے کئی حصے دیگر کتب میں بھی مل جاتے ہیں، کہ آپ علیہ السلام قبرستان میں آئے، اور قبرستان میں آ کے آپ نے قبرستان والی دعا پڑھی، مثال کے طور پہ السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، کہ ان گھروں میں رہنے والے مومنوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، بے شک ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، آنے والے ہیں، ہم نے بھی ادھر ہی پہنچنا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری خواہش تھی کہ کاش میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا، کاش میں نے کن کو دیکھا ہوتا؟ اپنے بھائیوں کو۔ صحابہ کرام نے کہا اولسنا بِإِخْوَانِكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو، اور میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے۔ اس حدیث پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا، صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔
تو نبی کو اپنا بھائی کہنا نبی کی توہین نہیں ہے، بس یہ سمجھا جائے کہ یہ بھائی عام بھائی نہیں ہے، تمام انسانوں سے افضل، تمام انسانوں سے اعلیٰ، تمام انسانوں سے زیادہ شان اور مقام و مرتبہ والا۔ لیکن یہ خود اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم تو میرے صحاب ہو، ہمارے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے۔ یوسف علیہ السلام بھی بھائی تھے، نبی تھے نا، تو باقی جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی ان کے لیے وہ بھائی تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن بڑا فرق تھا ان میں اور یوسف علیہ السلام میں۔ اچھا، اسی حدیث میں صحابہ کرام کہتے ہیں، اسی حدیث میں آپ صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ میں حوض پہ تمہارا استقبال کروں گا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، جو بعد میں آئیں گے، جو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میں آئیں گے، ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے بہترین مثال دی اور مثال کے ذریعے بات سمجھائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کا پنج کلیان گھوڑا ہو، کون سا گھوڑا؟ پنج کلیان کسی کو کہتے ہیں جی؟ دیکھیں کئی چیزیں ہمیں حدیث کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، یعنی کہ حدیث نہ ہو تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو ان چیزوں کا۔ پنج کلیان گھوڑے یعنی کہ گھوڑا ہے سیاہ رنگ کا، لیکن پیشانی سفید ہے، اس کے کیا ہیں یہ گھٹنے وہ سفید ہیں، پاؤں سفید ہیں، تو کیسا لگے گا یہ گھوڑا؟ ہے کالا لیکن ان جگہوں پہ سفید رنگ ہے، بہت پیارا لگے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا پنج کلیان گھوڑا ان گھوڑوں میں کھڑا ہو جو مکمل طور پہ سیاہ رنگ کے ہیں، کیا اس کو اپنا پنج کلیان گھوڑا ان گھوڑوں کے بیچ میں سے پہچاننے میں مشکل پیش آئے گی؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں آئے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امتی روز قیامت آئیں گے تو ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ میرے لیے اس لیے ان کو پہچاننا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا حوض پہ آنے والے آپ کے امتی جو ہوں گے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں میں سے، ہماری بہنوں میں سے، ہمارے دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے جو نماز نہیں پڑھتے ان کے وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے؟ کیا کبھی ہم نے ٹینشن لی اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوست احباب کی؟ ہم ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دعوتیں کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اور دوستی بھی قائم ہے، لیکن نماز کے بارے میں نہیں کہتے۔ تو اس لیے اپنے اپنے رشتہ داروں کی توحید کی فکر کریں تاکہ نبی علیہ السلام کے پاس حوض پہ جانے کے قابل بن سکیں، اور ایسے ہی نمازوں پہ لگایا جائے اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، پڑوسیوں کو، اور پھر ان کے وضو کی فکر کی جائے۔ طریقہ وضو وہ ہو جو نبی علیہ السلام کا تھا، طریقہ نماز وہ ہو جو نبی علیہ السلام کی تھی، تو پھر ہم اس حوض پہ جانے کا حق رکھیں گے۔ تو آخر میں ایک دفعہ پھر ترجمہ کر دیتا ہوں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت کا، اور آج کے درس کا اختتام یہیں پہ کریں گے۔ کہتے ہیں امام صاحب وفی عرصات القیامہ، اور قیامت کے میدانوں میں الحوض المورود للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حوض ہوگا جس پہ وارد ہوا جائے گا، جس پہ لوگ آئیں گے، اور یہ حوض کس کا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کا ہوگا۔ ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، آنیتہ عدد نجوم السماء، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد کے مطابق ہوں گے، طولہ شہر، اس کی لمبائی 1 مہینہ کے سفر کے برابر ہوگی، وعرضہ شہر،
اور اس کی چڑائی بھی 1 مہینہ کے سفر کے برابر ہوگی۔ من یشرب منہ شربۃ، جو اس سے ایک بار پی لے گا، لا یظمأ بعدها ابدا، اسے اس کے بعد کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جو اس حوض پہ جائیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض سے پانی پیئیں گے، بلکہ امید ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے پانی پیئیں گے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے لِأُنَابِلَهُمْ، آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ میری طرف آ رہے ہوں گے اور میں ان کو پانی پکڑانا چاہوں گا، لِأُنَابِلَهُمْ، تو پھر ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ تو اس سے انشاءاللہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے بھی پانی لینے کا اعزاز ملے گا۔ تو اللہ رب العزت یہ اعزاز ہمارے نصیب میں کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔